اردو آڈیو بکس.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 2، حصہ 6، اولاد اسماعیل علیہ السلام۔ عرب کے علماء انساب اور بائبل کا متفقہ بیان یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، مگر جب مکہ پر جرہمیوں کا قبضہ ہو گیا تو اولاد اسماعیل کا بہت تھوڑا حصہ اس شہر میں بسا رہ گیا، باقی سب عرب کے مختلف حصوں میں منتشر ہو گئے۔ تاریخ اس باب میں خاموش ہے کہ ان 12 بیٹوں کی اولاد کہاں کہاں گئی اور کون کون سے قبائل ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ البتہ عرب کے علم الانساب میں جو چیز محفوظ اور معتبر ہے اور جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ یہ ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بڑے بیٹے نابت کی اولاد میں سے تھا۔ عدنان سے پہلے حضرت اسماعیل تک کتنی پشتیں گزری اس میں سخت اختلاف ہے، اور عدنان سے اوپر کا کوئی شجرہ محفوظ نہیں ہے۔ عروہ بن زبیر کا قول ہے کہ ہمیں کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو عدنان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کا نسب نامہ جانتا ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ دونوں کہتے ہیں کہ عدنان سے اوپر کا نسب نامہ جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نسب نامہ صرف عدنان تک بیان کرنا چاہیے۔ طبقات ابن سعد اور بلازری کی انساب الاشراف میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معد بن عدنان اور عود تک نسب بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، کذب النسابون، آگے کا نسب بیان کرنے والے جھوٹے ہیں۔ لیکن اوپر کا شجرہ نسب محفوظ نہ ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ عدنان کا اولاد اسماعیل میں سے ہونا کسی درجہ میں بھی مشکوک ہے۔ تمام اہل عرب اس بات پر متفق تھے کہ عدنان بنی اسماعیل میں سے تھا، اور اہل عرب کا اس پر بالکل متفق ہونا اس کے صحیح ہونے کا ناقابل انکار ثبوت ہے، کیونکہ عرب کے لوگ نسب کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور ان کے لیے کسی کے نسب پر متفق ہو جانا اس وقت تک ممکن نہ تھا جب تک ان کے ہاں نسلاً بعد نسلاً اس کے بارے میں متواتر روایات موجود نہ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ اور قبائل عرب سے آپ کا رشتہ۔ عدنان کے بعد تمام ان قبائل عرب کا نسب نامہ محفوظ ہے جو اولاد عدنان میں سے ہیں، اور اس میں علماء انساب کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم یہاں پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب درج کرتے ہیں، اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ کس کس پشت پر عرب کے کون کون سے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسب میں شریک ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب یہ ہے: محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ الیاس، بعض مصنفین نے اس نام کا تلفظ الیاس لکھا ہے، لیکن سہیلی نے روز الانف میں
الیاس ہی کو صحیح قرار دیا ہے۔ بلاذری نے بھی انساب الاشراف میں اس نام کا یہی تلفظ لکھا ہے۔ اس سلسلہ نسب میں ہر پشت کے جد اعلیٰ پر عرب کے حسب ذیل قبائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نسب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ عدنان پر اس کے دوسرے بیٹے اک کی اولاد جو یمن میں جا کر بس گئی، اور اشعریوں جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا، اس کے شادی بیاہ کے تعلقات قائم ہو گئے۔ مات پر بنی قزاعہ اور بنی ایاد، نزار پر بنی انمار، خصعم اور بجیلہ، تمام قبائل ربیہ جن میں بنی بکر، بنی وائل، تغلب اور جدیلہ وغیرہ شامل ہیں، بنی عبد القیس، انزا اور نمر بن قاسد، مضر پر تمام قبائل قیس، سلیم، مازن، فزارہ، ابس، اشجع، مرہ، زبیان، غطفان، عقیل، قشیر، جشم، ثقیف، باہلہ، بنی سعد بن بکر اور تمام بنی حوازن وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ حلیمہ بنی سعد بن بکر میں سے تھیں۔ الیاس پر بنی تمیم، بنی زبہ، مزینہ، خزاعہ، اسلم، اکل، تیم وغیرہ۔ مدرکہ پر حذیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسی قبیلے سے تھے۔ خزیمہ پر بنی اسد، قارہ اور تمام بنی الہون، بنی خزیمہ۔ کنانہ پر بنی عبد منات جن میں بنی بکر، بنی زمرہ شامل ہیں، بنی مالک، بنی ملکان یا ملکان، بنی ہدال وغیرہ۔ بنی فراس اور بنی فقیم بھی اولاد کنانہ میں سے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ غفار بنی ملکان میں سے تھا۔ قریش۔ علماء انساب کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ النضر بن کنانہ ہی کا لقب قریش تھا، لیکن محققین کہتے ہیں کہ قریش دراصل النضر کے پوتے اور مالک بن النضر کے بیٹے فہر کا لقب تھا۔ جو لوگ اس کی اولاد میں ہیں وہ قریش میں شامل ہیں، جو اس کی اولاد نہیں ہے وہ قریش میں سے نہیں ہے۔ قریش کے معنی میں اختلاف ہے۔ ایک معنی پراگندہ ہونے کے بعد جمع ہونے کے ہیں، مگر اس معنی کے لحاظ سے قریش قصی بن کلاب ہی کا لقب ہو سکتا ہے، کیونکہ اسی کے زمانے میں قریش کے تمام خاندان مکہ میں جمع ہوئے۔ دوسرے معنی کسب تجارت کے ہیں جو قریش کا پیشہ تھا۔ تیسرے معنی تفتیش کے ہیں۔ اس لحاظ سے قریش نضر بن کنانہ کا لقب قرار پاتا ہے، کیونکہ اس کے متعلق عرب کی روایات میں یہ منقول ہے کہ وہ حاجت مند لوگوں کی حاجات کا تجسس کرتا تھا اور ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ ایک اور معنی یہ ہے کہ قریش سمندر کے ایک بڑے جانور کا نام ہے جو ہر چیز کو کھا جاتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ قریش بنی بدر بن بنی نضر بن کنانہ میں سے ایک شخص تھا جو اپنے قبیلے کے قافلوں کے لیے بدرقے اور رسد رسانی کا انتظام کرتا تھا، اس لیے عرب اس قبیلے کے قافلے کو دیکھ کر کہتے تھے کہ قریش کا قافلہ آ گیا۔ یہ مختلف اقوال ہیں، مگر تحقیق یہی ہے کہ قریش بنی فہر کا لقب ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب نامہ کی طرف پھر رجوع کیجیے اور دیکھیے کہ قریش کے کون کون سے خاندان کس پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسب میں شریک ہوتے ہیں۔ فہر پر بنی محارب اور بنی الحارث حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح بنی الحارث کی ایک شاخ سے تھے۔ غالب بن فہر پر بنی تیم الاردم، لوئی بن غالب پر بنی عامر اسی خاندان کی شاخ سے فاطمہ بنت زائدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی والدہ تھیں۔ اسی خاندان کی ایک دوسری شاخ سے سہیل بن عمرو تھے
جنہوں نے کفر کی حالت میں صلح حدیبیہ کی شرائط طے کی تھیں اور اپنے بیٹے ابو جندل پر سخت ظلم ڈھائے تھے۔ پھر فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب مکہ میں ارتداد کا میلان ابھرنے لگا تو یہی اس کو روکنے کے لیے سینہ سپر ہو گئے۔ اسی خاندان کی ایک اور شاخ سے ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا تھیں۔ کعب بن لوئی پر بنی عدی، بنی جمع اور بنی سہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنی عدی کے ایک خاندان سے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن مظعون بنی جمحہ میں سے تھے اور حضرت عمرو بن عاص کا تعلق بنو سہم کے ایک خاندان سے تھا۔ کعب بن لوئی یہ شخص عرب میں بڑا عظیم القدر تھا۔ واقع فیل سے پہلے عرب کے لوگ اسی کی وفات کے وقت سے تاریخوں کا حساب کرتے تھے۔ اسی نے یوم العروبہ جمعہ کو اپنی قوم کے اجتماع کا دن مقرر کیا تھا، جس میں یہ لوگوں کو مکارم اخلاق کی تلقین کیا کرتا تھا۔ فتح الباری، ابن اسیر، بلاذری۔ مرہ بن کعب پر بنی تیم اور بنی مخزوم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنی تیم میں سے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی اسی خاندان سے تھے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے پہلے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بنی مخزوم میں سے تھے اور اسی خاندان کا ایک فرد ابو جہل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ماں حنتمہ بنت حشام اسی خاندان سے تھی اور اس رشتے سے ابو جہل بن حشام ان کا ماموں ہوتا تھا۔ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ جن کا دار الارقم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رسالت کے دور میں بڑی اہمیت رکھتا تھا، وہ بھی مخزومی تھے۔ اسی خاندان کی ایک شاخ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی دادی فاطمہ بنت عمرو بھی مخزومیہ تھیں، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور زبیر پیدا ہوئے۔ کلاب بن مرہ پر بنی زہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف بنی زہرہ ہی میں سے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی والدہ حالہ بنت احیب بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ کی چچازاد بہن تھیں۔ قصی بن کلاب پر بنی عبد العزا، بنی عبد الدار اور بنی عبد بن قصی یا عبد قصی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت زبیر بن العوام، ورقہ بن نوفل اور حضرت حکیم بن حزام حضرت خدیجہ کے بھتیجے سب بنی عبد العزا سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی برہ بنی عبد الدار میں سے تھیں اور اسی خاندان کی ایک شاخ سے حضرت مصعب بن عمیر کا تعلق تھا۔ عبد مناف پر قصی پر بنی المطلب، بنی عبد الشمس، بنی نوفل تمام بنی امیہ عبد الشمس کی اولاد تھے۔ اسی خاندان کی ایک شاخ سے مشہور دشمن اسلام عقبہ بن ابی معیط تھا۔ دوسری شاخ سے ام جمیل ابو لہب کی بیوی حمالۃ الحطب ابو سفیان اور ان کی بیٹی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ تیسری شاخ سے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان تھے اور چوتھی شاخ سے مروان کا باپ حکم عبد الشمس کی اولاد ہی میں سے مشہور دشمن اسلام عتبہ اور شیبہ بھی تھے۔ عتبہ کی بیٹی ہند ابو سفیان کی بیوی اور بیٹے حضرت ابو حذیفہ تھے۔ بنی نوفل میں سے حضرت جبیر بن مطعم تھے اور بنی المطلب وہ خاندان تھا جس نے زمانہ رسالت سے پہلے بھی ہر تنگی و ترشی میں بنی ہاشم کا ساتھ دیا اور زمانہ رسالت کے بعد بھی وہ بنی ہاشم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
حمایت میں سینہ سپر رہا۔ مطلب کو اس کی خوبصورتی کی بنا پر قمر کہا جاتا تھا۔ ہاشم بن عبد مناف پر تمام بنی ہاشم کی ایک بیوی بنی خزاعہ سے تھی۔ نزلہ بن ہاشم اور شفا بنت ہاشم اسی بیوی سے تھے۔ ان کی دوسری بیوی بنی مازم سے تھی، جس سے خالدہ بنت ہاشم اور ضعیفہ بنت ہاشم پیدا ہوئیں۔ تیسری بیوی بنو خزاعہ سے تھی، جس سے اسد بن ہاشم پیدا ہوا۔ چوتھی بیوی مدینے کی ہند بنت عمرو بن ثعلبہ خزرجیہ تھی، جس سے ایک بیٹی حیہ پیدا ہوئی اور ایک بیٹا ابو سنیفی۔ پانچویں بیوی بھی مدینہ کے ایک اور خزرجی خاندان بنی نجار میں سے تھی، جن کا نام سلمہ بنت عمرو تھا۔ یہی عبد المطلب اور ان کی ایک بہن رقیہ کی ماں تھیں۔ اس طرح پہلے ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داری اہل مدینہ سے قائم ہو چکی تھی۔ عبد المطلب پر تمام بنی عبد المطلب، ان کی ایک بیوی فاطمہ بنت عمرو بن عائد بنی مخزوم میں سے تھی، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ اور دو چچا ابو طالب اور زبیر اور 5 پھپھیاں برہ، ام الحکیم البیضہ، عاتکہ، امیمہ اور عروہ پیدا ہوئیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور ابو صبرہ برہ کے بیٹے تھے۔ ام الحکیم البیضہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی تھی۔ امیمہ حضرت عبداللہ بن جہش اور ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی۔ عاتکہ کے بیٹے زہیر بن ابی امیہ اور عبداللہ بن ابی امیہ مخزومی تھے۔ عبد المطلب کی دوسری بیوی حالہ بنت وہب بنی زہرہ میں سے تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ کی چچازاد بہن تھی۔ ان سے حضور کے 3 چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، مقوم اور حجل پیدا ہوئے۔ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ بھی انہی بیوی کے بطن سے تھیں، جن کے صاحبزادے حضرت زبیر بن العوام تھے۔ حضرت زبیر کے والد عوام بن خیلد حضرت خدیجہ کے بھائی تھے۔ عبد المطلب کی تیسری بیوی نطیلہ بنت جناب بنی النمر بن قاسط میں سے تھیں، جن سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور زرار پیدا ہوئے۔ ان کی ایک اور بیوی سمرہ بنت جندب بنی بکر بن حوازن میں سے تھی، جن سے حارث بن عبد المطلب پیدا ہوا۔ ان کی ایک اور بیوی لبنہ بنت حاجرہ بنی خزاعہ میں سے تھی، جس سے ابو لہب پیدا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نسب نامے اور قبائل عرب کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ آپ کے تعلق کی ان تفصیلات پر نگاہ ڈالنے سے چند باتیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ اول یہ کہ دنیا کے کسی ایک مذہب کے پیشوا اور کسی ایک دنیاوی نظام کے بانی کے متعلق بھی تاریخ میں اتنی معلومات موجود نہیں ہے جن سے اس قدر تفصیل کے ساتھ اس کے حسب نسب اور اس کی اصل نسل کا پتہ چلتا ہو، جتنی تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ملتا ہے۔ اس لیے دنیا کے اکابر رجال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ واحد شخصیت ہے جو تاریخ کی پوری روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ دوم یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی بڑے مذہبی یا دنیاوی رہنما کے متعلق ہمیں اتنی تفصیل کے ساتھ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اپنے معاشرے میں اس کی جڑیں کتنی گہری اور کتنی دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اہل عرب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غیر معروف شخص نہیں تھے، بلکہ جنوب سے شمال تک اور مشرق سے مغرب تک پورے عرب میں پھیلے ہوئے سینکڑوں قبائل کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان کے فرد ہیں اور اس خاندان کے ساتھ ان کا اپنا نسبی رشتہ کیا ہے۔ ہم یہ کہ قریش کے جتنے خاندان مکہ اور اس کے اطراف میں آباد تھے، ان میں سے کوئی خاندان ایسا نہ تھا
جس سے آپ کا کسی نہ کسی طرح کی رشتہ داری کا تعلق نہ ہو۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ قریش کے ہر خاندان سے آپ کا کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور تھا۔